سورۃ الشمس کے الفاظ معانی کی وضاحت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس، واو یہاں پہ قسم کے معنوں میں آ رہا ہے. الشمس سورج، وضحاہا ضحاہا اس کی دھوپ. اس کو آپ علیحدہ کیجیے، ضحاہا کو ضحا لکھیے، ضاد ہا اور یا چھوٹی یا جو ہوتی ہے نا اس کو لکھیں، ٹھیک ہے. ضا ہا اور یا اکٹھے لکھ لیا. جیسے عید الضحیٰ آپ کو پتہ ہی ہے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پلس لکھیے ہا، ہا یعنی کہ ہا کے ساتھ الف، ٹھیک ہو گیا، یہ لکھ لیا. اب اس کا مطلب ہے ضحیٰ کا مطلب دھوپ، ہا کا مطلب اس کی یہ ضمیر مؤنث کے لیے ہے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے، یہ لکھیے آپ، ٹھیک ہے. وضحاہا یعنی کہ اس کی سورج کی قسم کھائی گئی ہے اور اس کی دھوپ کی. اب دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہوگا کہ سورج اور چاند جو ہیں اور جو چیزیں جوڑا ہو کے آتی ہیں وہ عربی زبان میں مؤنث کا معنی دیتی ہیں. مؤنث سمائی، یہ میں نے بتایا پہلے بھی آپ کو. جیسے کچھ لوگ دہی کو کھٹا اور کچھ کھٹی کہتے ہیں، مؤنث سمائی ہو گیا نا. وہ چیز حقیقی طور پہ تو اس کا کوئی ایسا نہیں ہے، حقیقی طور پہ تو وہ نہیں مذکر مؤنث، یہ سننے میں آ رہا ہے. سمائی کا مطلب ہے تو سننے میں اس کو اس طرح ہم کہہ رہے ہیں. اب عربی میں سورج اور چاند کو جو ہے اور آسمان کو اور وہ چیزیں جو جوڑا ہو کے آتی ہیں، پیئرز میں جو آتی ہیں، ان کو مؤنث میں لیا جاتا ہے. اب دیکھیں وضحاہا، پہلے اوپر ہو کی میں ضمیر بتا رہی تھی آپ کو، آپ پڑھ رہی تھی نا، ہو کی ضمیر ہم پڑھ رہے تھے نا بلد میں. ایحسبہ، پھر علم یرہ، پھر آ رہا تھا نجعل لہو آ رہا تھا نا. وہ کیا تھی؟ وہ ضمیر مذکر کی تھی، صحیح ہے نا، وہ ضمیر مذکر کی تھی. اور اب یہ ہا کی ضمیر کس کی آ رہی ہے؟ مؤنث کی. وضحاہا، کلیئر ہو گیا؟ اس کو کلیئر کرنا ہے کیونکہ یہ بار بار آئیں گی یہ چیزیں. چلیے کچھ ورڈ میننگ. اب دیکھیں فرض کریں آپ کو ایک مثال کے طور پہ بات سمجھا رہی ہوں، موصدا کی میننگ بھول گئے ہیں. اچھا چلیں کوئی نہیں، مطلب یہ تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ذہن سے نکل جاتے ہیں، آپ پھر دہراتے رہتے ہیں، پھر ہو گیا. لیکن ان کو جو ہے نا ہا، ہم، ہننا، انتم، انتی، انا، ان کو آنا چاہیے آپ کو. ان کو آپ کو پتہ، جب یہ آپ کو آ جائیں گی نا انشاءاللہ پھر آپ کو ترجمے میں بڑی ہی آسانی ہوگی. باقی تو کچھ الفاظ ہوتے ہیں نا، کچھ خاص ووکیبلری ہوتی ہے نا کہ وہ آپ جتنی بلڈ کرتے جائیں گے اپنی ووکیبلری تو اچھا ہو جائے گا. لیکن کچھ رول جو ہوتے ہیں نا، جیسے آئی، وی، یو، ہی، شی، جو یہ بیسک چیزیں ہیں نا، تو یہ جب آپ کو یہ آ جائیں گی تو آپ کو پھر صحیح اچھے سے آپ کو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا قرآن کا پڑھنے کا اور سمجھ بھی آئے گی. ٹھیک ہے، تھوڑی سی محنت ہے، اس کو کر لیجئے. تو ہو گیا یہ، اس کے معنوں میں آ رہا ہے دہا کے معنوں میں. اب دیکھیں دہا اور ہا کو ہم نے علیحدہ کر دیا پلس کر کے. اب دہا کے نیچے لکھ دیجئے دھوپ لگنا، سورج سے تکلیف اٹھانا، دھوپ کھانا، اور جو اصطلاحی معنوں میں چاشت کا وقت ہونا جب سورج خوب چڑھ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چاشت کا وقت جو ہے دہا. آگے دیکھتے ہیں جی. والقمر، اور چاند، اذا تلاہا، جب، تلا کا جو میننگ ہے نا پیچھے چلنا، پیچھے اسی سے تلاوت الکتاب ہوتا ہے نا، کتاب کو پڑھنا، اسی سے تلاوہ بنتی ہے، تلا سے، تالا کے ورڈ سے. اور یعنی کہ پیچھے پیچھے آنا، بالکل کسی چیز کے پیچھے اس طریقے سے آنا کہ اس کو جو ہے اس میں گیپ نہ آنے پائے، اچھے اسی طرح اس کے پیچھے چلتے چلنا. والقمری اذا تلاہا، جو اس کے پیچھے آتا ہے. والنہاری، نہار جو ہے وہ دن کا حصہ، نہار دن، اذا جب، جلاہا، اس کا روٹ ورڈ بھی جالا یا سے آ رہا ہے، جالا یا، تو وہ پھر جلا کر کے اس کو لکھا جاتا ہے. لکھنے میں یا کے اوپر الف مکسورہ آ جاتی ہے. جلا یعنی اس نے اسے روشن کر دیا. جلاہا، ہا پھر وہی اس کی مؤنث کی، اذا جلاہا، جلا کو علیحدہ کر دیجئے، ہا کو علیحدہ کر دیجئے، جلاہا اس کے روشن کر دیا. واللیل، اور رات کی قسم، اذا جب، یغشا، جب وہ ڈھانپ لیتی ہے.
ہاں کو پھر اسی طرح علیحدہ کر دیے. اور یغشا کا ورڈ ہم آپ ذرا ذہن میں لائیے, کہاں کتنے ورڈ اس سے پڑھے تھے ہم نے. غاشیہ کا یاد آیا, غاشیہ کا یہ وہیں سے آ رہا ہے. غاشیہ, غاشیہ کیا تھی؟ ڈھانپنے والی, چھپا دینے والی, یہ وہیں سے آ رہا ہے. اذا یغشا, دیکھیں کتنی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھیں اب میں نے ہا کو آپ علیحدہ کیا, آپ پھر دیکھیں گے اچھا پیچھے کیا رہ گیا, یغشا. یا کو بھی علیحدہ کر دی پیچھے, غش, غش کا آ جاتا ہے نا, غین شین غشا. تو یہ ورڈ ہے اصل میں ڈھانپ دینے والا, غشی چھا جانا, اس سے تاریک ہو جانا ذہن, کتنے معنوں میں آئے گا. اور غشاوہ بھی اسی سے ہی آتا ہے, سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے نا, ان کے کیا ہے کہ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. سورۃ البقرہ کے شروع کے جو آیات ہیں ان میں آتا ہے. یہ سارے اسی ایک ورڈ کے ارد گرد کتنے ورڈ گھوم رہے ہیں روٹ ورڈ کے ارد گرد, جو غشا کا ورڈ ہے. ٹھیک ہو گیا, بس آپ کو میں ذرا کلیئر اور اس کو سمجھانے کے لیے کریں تاکہ آپ کو پھر یہ انشاءاللہ صحیح سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے, کہیں بھی آئے آپ پہچان جائیں کہ اچھا یہ غشی سے ورڈ آ رہا ہے, غشا سے, کہ پردہ پڑنا, ڈھانپ لینا کسی چیز کا, کسی کو چیز کو. جیسے حل عطا کا حدیث الغاشیہ, غاشیہ مؤنث میں آ رہا ہے کہ وہ ڈھانپ لیتی ہے, ڈھانپ لے گی, چھا جائے گی. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. یغشاہا, اس کو جب وہ ڈھانپ لیتی ہے, والسماء, اور آسمان, وما بناہا, اور اس کے بنانے کی, قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانا کی. پھر آگے ہے والارض, اور زمین, وما طحاہا, طحا جو ہے وہ پھیلانا, چوڑی زمین, یہ بھی اس کے معنوں میں آئے گا پھیل. اور الطاحی جس سے ہے پھیلنے والا, بڑا گروہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ طحا کے معنوں میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ پھیلانا, لمبا کرنا, اور کسی بڑا گروہ الطاحی کے معنوں میں آ رہا ہے. اور یہ مطبخ جب کہتے ہیں نا کچن کو, اور طاہی کون ہوتا ہے؟ جو باورچی ہوتا ہے اس کو بھی طاہی کہتے ہیں, طاہی. بہرحال یہاں پہ آپ اس کو ذہن میں یہی رکھیں کہ وہ ما طحا, اس کو پھیلا دینے والا, اس کو لمبا کر دینے والا زمین کو. ہاں, زمین کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ زمین کی طرف. وما طحاہا, طحا کو بھی علیحدہ کر کے آپ ہاں کو علیحدہ کر لیجیے. یہ سارے اسی طرح ہی آ رہے ہیں, ہاں 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 آ رہا ہے نا, ضمیریں آ رہی ہیں مؤنث کی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور قسم ہے نفس کی اور اسے درست کرنے والے. سوا, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو, یہ کہتے ہیں نا اسوی, میں نے یہ بنایا, اور تصوی, تم نے یہ کیا. اور اب یہاں پہ آ رہا ہے سوا, سوا میں آپ یا کو ڈال دیجئے اور ہا کو علیحدہ کر لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, سوا ہے درست کرنا, یہ پہلے بھی ورڈ ہم پیچھے بھی آیا ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا, فا تو ہے پس کے معنوں میں, الہما یعنی کہ الہما کس کے معنوں میں آئے گا؟ الہام نہیں جیسے ہم کہتے, الہام ہوا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا, یعنی کہ اس کو سجا دینا, اس کو اس کے ذہن میں یہ چیز ڈال دینا کسی کے, کہ فجورہا, کہ اس یہ جو غلط راستہ ہے, اور وہ تقواہا, اور اچھائی کا جو راستہ ہے. تو یہاں پہ کیا میننگ آ رہا ہے؟ پھر سمجھ دی, فَأَلْهَمَهَا یعنی سمجھ دی, عقل دی. اب وہی الہام سے ورڈ آ رہا ہے, یعنی کہ ایک انسانی عقل میں یہ اللہ نے یہ شعور رکھا ہوتا ہے, یہ الہام جیسے کہتے ہیں, یہ ودیت اللہ نے یہ چیز اس کے انجیکٹ کی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے معروف کیا ہے, اچھائی کیا ہے, اور برائی کیا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے دیکھیے. قد افلح, یقیناً, قد سرٹنلی, یقیناً, افلح, فلاح کامیابی, افلح کامیابی, وہ کامیاب ہو گیا یا اس نے کامیابی پا لی. من جو, جس نے, زکاہا, زکوٰۃ سے یہ ورڈ آ رہا ہے. جیسے زکایا, زکایا, یہ ہر جو ہیں اس میں ناقص حروف والے الفاظ ہیں یہ. تو زکایا, زکوٰۃ بھی اسی سے بنتی ہے. تزکا پیچھے ہم نے پڑھ لیے, کتنا آیا ہے, یزکا, یزکا, اور تزکا میں ہیں بھی.
تو یہاں پہ اب آ رہا ہے زکاہا، اب کچھ نہ تا آ رہا ہے نہ یا آ رہا ہے، یہ اور طرح سے آ رہا ہے، من زکا، یہ اور کسی باب سے آ رہا ہے یا ڈفرینٹ وزن ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، قد افلح من زکاہا، جس نے پاکی حاصل کی، وقد خواب، اور یقیناً خواب وہ نامراد ہوا، یعنی کہ برباد ہو گیا، من دساہا، جس نے اس سے روگردانی کی، یعنی اس کو اس کی طرف نہ رجوع کیا، وقد خواب یعنی تقوی نہ حاصل کیا، وقد خواب من دساہا۔ کذبت، کذبت اب دیکھیں یہ مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، کہیں پہ آپ نے پڑھا نا کذبو، واو اور الف وہ جمع کے صیغے میں، کذبا اس نے جھٹلایا، آیا نا پیچھے پڑھا ہے نا کتنی جگہ پہ ہم نے، کذبو کبھی آ جاتا ہے، کبھی کذبت آ جاتا ہے، کبھی کذبا خالی کذبا اس نے جھٹلایا، اب یہاں پہ آ رہا ہے کذبت اس عورت نے جھٹلایا، جیسے قالت کا ورڈ تھا، ثمود بطغواہا، یعنی یہاں پہ قوم کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، جھٹلایا قوم سمود نے بطغواہا۔ اب دیکھیں تغوا کس سے آ رہا ہے، طغا سے، طغیانی، یہ بھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ سورہ نازیات کو ذرا یاد کیجئے، سورہ نازیات کے ورڈ میننگ اس میں پڑھا تھا، فَأَمَّا مَن طَغَى، یعنی جس نے سرکشی کی، ٹھیک ہے نا، طغا آ گیا یاد۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے، وہی چیز یہ ہے، بطغواہا، طغا سے آ رہا ہے۔ اصل میں جو حروف علت ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کی شکلیں بدل لیتے ہیں، واو یا میں یا الف میں، یہ تین حروف علت ہیں تو یہ تینوں ایک دوسرے کی شکل میں چینج ان میں آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ واو آ گیا، یہ تھوڑا سا گرامر کا ڈیفیکلٹ سا ہے یہ رول تھوڑا، تو انشاءاللہ بہرحال میں اس لیے آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ ہے یہ، اب وہاں پہ آپ کہیں کہ طغا آیا تو چھوٹی یا بنی ہوئی تھی، تو یہاں پہ تو واو آ رہی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا، ورنہ ابھی میں اتنی ڈیٹیل آپ کو دینا نہیں چاہ رہی، میں صرف آپ کو روٹ ورڈ پہ بھی تھوڑا سا فوکس کر رہی ہوں اور باقی ضمیروں کو تھوڑا تھوڑا لے کے چلتے چلیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ طغوا سے وہی چیز آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی سرکشی سے جھٹلا دیا اس قوم نے اللہ کے پیغام کو، مطلب یہ آپ بریکٹ میں جو بات ہے وہ لکھ لیں، اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں ان کا، جب بعث ہے نا، پتہ نا ان میں ان کا کھڑا ہو گیا، یا بعث کھڑا ہونا، بھیجنا، ٹھیک ہے، اس معنوں میں آئے گا۔ اشقا سب سے بدبخت، بڑا بدبخت، جسے ہم کہتے ہیں نا اکبرا، یہ جو ہے تفضیل کے آ رہا ہے، اس میں اسم تفضیل ہے، یعنی کہ فضیلت، یعنی کہ جس آتا ہے نا جس میں اکبرا سب سے بڑا، اصغرا سب سے چھوٹا، اعظم سب سے عظیم، ٹھیک ہے، اب عالم سب سے زیادہ جاننے والا، تو اب یہاں پہ آ رہا ہے اشقا، الف پہلے آ رہا ہے پھر بعد میں شقی کا ورڈ آ رہا ہے، یعنی کہ سب سے بڑا بدبخت تھا وہ جب ان میں کھڑا ہوا، فقال لہم، تو اس نے کہا، قال، آپ دیکھیں قال سے آپ سمجھ آئیے کہ بات کوئی بات بولنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، فقال تو اس نے کہا، لہم ان کے لیے، لہم لا کا میں نے آپ کو پہلے بتایا نا میننگ فور کے لیے آتا ہے، یہاں پہ وہی ہے، اور ہم کیا ہے بھلا، کھولیے اس کو، یہ آسان ہے، لا اور ہم کو پلس کر کے لکھیے، لا کو لکھیے لام کو اور پلس کو لکھیے نشان اور پھر ہم لکھیے، کیا بن گیا، ان کے لیے، ہم اوپر میں نے بتا چکی ہوں، ہم اصحاب المشأمہ میں کیا تھا، ہم ضمیر ہے، جمع ضمیر غائب کے لیے، مذکر بھی ہے اور غائب بھی ہے اور جمع ہے، تینوں چیزیں آ رہی ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے فقالا، اور کہاں، لہم ان کو، رسول اللہ ان کے رسول نے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے، یعنی کہ ان کی طرف جو رسول آیا تھا وہ بھی اسی طرح بات آ جاتی ہے، ان کے لیے کہا اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری کی حفاظت کرو، سقیا، یہ سقیاہا، یعنی کہ اس کے پانی پینے کی جگہ، ہا کی ضمیر اونٹنی کی طرف جا رہی ہے، مؤنث ہے نا اونٹنی بھی، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے، ہا، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری، ٹھیک ہے، جگہ یا باری، فکذبوہ، اب دیکھیے وہی ورڈ آ گیا، ذرا دیکھیے، کذبت پیچھے پڑا تھا نا، ہاں جھٹلایا، اب کیا آ گیا، اب جمع کا صیغہ آ رہا ہے، کذبو، فکذبوہ، اب ہو جو ہے نا، ہو کیا ہے بھلا بتائیے، ضمیر ہے، پیچھے بھی تو پڑھا، ضمیر کون سی تھی،
مذکر کی ضمیر ہے یہ، ٹھیک ہے نا. فکذبوہ تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا، رسول مذکر تھا نا تو ہو آ رہا ہے، ہاں نہیں آ رہا، تھوڑا سا یہ فرق دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. فکذبوہ تو ان سب نے، پہلے کذبوا کو دیکھیے، پس کذبوا ان سب نے جھٹلایا اس کو یعنی اس رسول کو. پھر فعقروہا کاٹ دیا، پس انہوں نے کاٹ دیا. ہاں اب دیکھیں ہاں آ رہا ہے، یہ چیزوں کو دیکھنا ہے بس ہم نے ذرا. ہاں اب آ رہا ہے، ہاں کی ضمیر کون سی ہے بتائیے؟ مؤنث. فعقروہا اس کی کونچے کاٹ ڈالی، یعنی کس کی کونچے کاٹ ڈالی؟ اونٹنی کی. اونٹنی مؤنث ہے، یعنی انسانی عورت کے علاوہ جو بھی چیز ناقص العقل ہے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا. عقروہا یعنی انہوں نے اونٹنے کی کونچیں کاٹ ڈالی. فدمدم علیہم پس اللہ نے بربادی تباہی بھیجی. علیہم پھر وہی اب دیکھیں علا کو کیجئے پلس، لکھیے علا پلس ہم، ٹھیک ہے، اس کو علیحدہ کر دیجئے ان پر. ربوہم اس کو بھی علیحدہ کیجئے، ربو اور ہم علیحدہ کیجئے. ربو لکھیے را کے ساتھ ب، سمپل ب، اور ہم کو پلس کر کے لکھیے. ان کے رب نے، علیہم ان پر، اور ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ذنب ہے جو ان کے گناہوں کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، بذنبہم ان کا گناہ. اس کو بھی آپ ذنب با پوری لکھ کے اور ہم کو علیحدہ کر دی. بذنبہم فسواہا. اب یہاں پہ جو با آ رہا ہے نا، دیکھیں ربہم بی میں نے کہا بی وجہ. دیکھیں آپ اردو میں ترجمہ لکھیں گی تو آپ اس میں آ سکتا نا بسبب یا وجہ ان کے گناہ، ورنہ گناہ کیا ہے؟ ذنب بس آ رہا ہے، ذنب وہ گناہ ہے. تو سبحان اللہ یہاں پہ کتنے 3-4 چیزیں جڑی ہوئی ہیں. بذنبہم فسواہا. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ہلاکت ڈالی اللہ نے ان کو، اور پھر ہلاک کر ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا، اور پھر بستی کو فسوا ہموار کر دیا، برابر کر دیا. فسوا کتنے معنی ہم نے پڑھے تھے نا، نوک پلک سوانا، برابر کرنا، ہموار کرنا. یہ ساروں کیونکہ انسان کے لیے بھی تو اللہ نے بتایا نا کہ میں نے تمہیں بنایا اور فسوا، میں تمہیں نوک پلک بھی تمہاری سواری ہے. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے نا، سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا ہے نا، الذی خلقک فسواک. چیک کیجئے تاکہ آپ کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو میننگ کا بھی پتہ چلے، ایک سے زیادہ میننگ ہے اور پھر کس طرح استعمال ہوئے ہیں. ایک ورڈ کے ایک سے زیادہ میننگ ہے اور پھر ڈیفرنٹ جگہ پہ وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے استعمال بھی ہوئے ہیں. اب وہاں پہ آ رہا سورہ انفطار میں الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی کہ تجھے انسان، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ انسان سے بیان فرما رہے ہیں کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کر دیا اور پھر درست اور برابر کر دیا. یعنی کہ نوک پلک سوار دی، درست کر دیا، برابر کر دیا. دیکھیں نا ادھر تو آ رہا ہے نا درست اور برابر کرنے میں اچھائی کے معنوں میں آ رہا ہے نا. اب یہاں کس طرح؟ یہ تو اچھائی کے معنوں میں نہیں آ رہا. ادھر کیا آ رہا ہے؟ ادھر تو یہ تو نہیں اللہ نے ان کو بنا سوار دیا، یعنی کہ اللہ نے ان کو ہموار کر دیا. ان کو زمین جو تھی وہ ان کے ساتھ برابر ہوگی، ایک جیسی، اس بستی کو برابر کر دیا. یعنی کہ بربادی کے معنوں میں، یہ برے معنوں میں ادھر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، فسوا ہموار کر دینا، صحیح ہو گیا. ولا یخاف عقباہا، اور وہ ولا اور نہیں، لا آ گیا نا حرف نافیہ، نہیں، یخاف وہ ڈرتا. خاف ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا خوف، یہ وہی ہے، صحیح، بس الف لگا ہوئے، حروف اللہ ہے، وہ واو اور الف چینج ہو جائیں گے اپنے ایک دوسرے میں. ولا یخاف اور وہ نہیں ڈرتا، عقباہا اس کے تباہ کن انجام سے، یعنی کہ جو لوگوں کا تباہ کن انجام ہے وہ اس چیز سے، اللہ کو اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے، عقباہا. یہ ہو گیا سورہ شمس کے الفاظ معنی کی وضاحت.